حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیا، 1 مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے ڈھول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹھے پڑ گئے ہیں، چنانچہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی اور یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو شرم کی وجہ سے خادم مانگ نہ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں صفا والوں کو چھوڑ کر تمہیں نہیں دے سکتا کہ بھوک کی وجہ سے وہ ایسے حال میں ہے کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر اس کے رقم کو صفا والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے، جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو، اور فرمایا تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن قوہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی ان کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا، عراق والو تم پر اللہ کی مار ہو، ہاں جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کے ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے۔ اس طور پر کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہوگا؟ یعنی اتنی گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرما، میری کمی دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔